بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے ستانے سے بے فکر نہ رہتا ہو، یعنی ہمسائے کو یہ فکر لگا رہتا ہو کہ یہ شخص موقع ملنے پر جان و مال اور عزت کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک بی بی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے کہ وہ نماز روزے کی پابند ہے اور بہت عبادت کرتی ہے، مگر ہمسایوں سے لڑائی فساد کرتی رہتی ہے اور ہمسائے اس سے ناراض ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس بی بی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک ایسی عورت ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھتی ہے مگر زیادہ عبادت نہیں کرتی، کسی ہمسائے سے لڑتی جھگڑتی نہیں، ہمسائے اس سے خوش ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ پڑوسی کا حق ادا کرے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت کے وقت اس کو قرض دے دینا، اس کے بلانے پر اس کے گھر جانا، بیماری میں اس کی خبر لینا، تکلیف میں اس کی مدد کرنا، اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی اس کے گھر کی اور بال بچوں کی حفاظت کرنا، اس کو ظلم نہ کرنے دینا، اچھے کاموں کی اس کو نصیحت کرنا، اس کو ناحق کوئی تکلیف نہ دینا۔ افسوس یہی ہے کہ آج کل پڑوسیوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ ایک اور میں نے حدیث میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بہت حقوق رکھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی کثرت سے نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وہ اس کو وراثت میں بھی حقدار اقرار دے دیں گے۔ حضرت ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے علاوہ ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرے، کبھی کبھی اس کو کچھ ہدیہ بھیج دینا، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، یہ سب باتیں موجب اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی مالی مدد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اپنا ہم پل ہو۔ اگر کچھ غریب لوگ اپنے پڑوسی میں مباد ہیں تو وہ بھی پڑوسی ہے اور ان کے حقوق اس لحاظ سے زیادہ ہیں کہ ان کی خبر گیری دوسروں سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا صرف موجب ثواب ہی نہیں، فرض ہے۔ اسی طرح پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح ہوئی۔ آپ کے پڑوسی میں ایک یہودی رہتا تھا۔ آپ بار بار گھر والوں کو تاکید کرتے رہے کہ اس یہودی پڑوسی کو بھی گوشت کا ہدیہ بھیجو۔